نحمده علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج جس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کا عنوان ہے کہ حیض و نفاس اور استحاضہ ان تینوں کی مقدار کیا ہے اور ان تینوں کا آپس میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیض و نفاس اور استحاضہ یہ ہوتا کیا ہے اور کب اور کیسے آتا ہے۔ تو جو ہوتا ہے حیض، اس کی کم سے کم مدت جو ہوتی ہے وہ 3 دن کی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن کی ہوتی ہے۔ اور جو استحاضہ ہوتا ہے، یہ حیض جو ہوتا ہے یہ ہر ماہ میں کم از کم 15 دن کے وقفے کے بعد آتا ہے، یعنی حیض جو ہے 15 دن چھوڑ کر بعد میں آتا ہے، 15 دن کے وقفے کے بعد یا تو 3 دن آتا ہے یا 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 اور 10 دن بھی آتا ہے۔ لیکن اگر یہ 10 سے اوپر ہو جائے یا 3 سے نیچے ہو جائے، یعنی اگر یہ 3 دن نہ آئے بلکہ 2 دن آئے یا 2 دن اور آدھا دن آئے، 3 دن آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، یا 10 دن سے زیادہ 11ویں دن 12ویں دن تک چلے، تو آیا کہ یہ حیض رہے گا یا نہیں؟ تو اس وقت اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی، اس وقت یہ حیض نہیں رہے گا بلکہ یہ استحاضہ بن جائے گا۔ تو جب یہ استحاضہ بن جائے گا، اب یہ حیض نہ رہا، اب اس کی کیا ہوگی کہ جب تک وہ استحاضہ ہے، استحاضہ کہتے ہیں کہ زائد چیز کو، یعنی اب حیض سے وہ زیادہ ہو گیا، مقدار اس کی زیادہ ہو گئی، تو لہٰذا یہ استحاضہ ہے، کیونکہ حیض کی مقدار 3 دن یا 10 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم آئے تو بھی استحاضہ ہے، اگر 10 دن سے زیادہ آئے تو استحاضہ ہے۔ اگر 3 دن آئے یا 10 دن تک آئے، 10 دن کے درمیان، 3 سے 10 دن، 4 5 ان دنوں کے درمیان میں رہے تو بھی حیض ہے، استحاضہ نہیں ہے۔ اب آ گئی نفاس کی بات۔ نفاس آتا ہے کم از کم 40 دن کے لیے۔ اس کی مقدار ہے، یہ ہے کہ حیض کا تو یہ ہم نے سمجھا کہ یہ 15 دن کے وقفے کے بعد اور ہر مہینے میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ جو نفاس ہوتا ہے یہ جس وقت عورت بچہ پیدا کرتی ہے، یہ اس وقت عورت کو آتا ہے، یعنی جس وقت عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو اس وقت سے جو خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس 40 دن تک آتا ہے۔ 40 دن تک نہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے یا کوئی کام وغیرہ کر سکتی ہے تو وہ کھانا وغیرہ اپنے بچوں کو، مہمان آ جائے ان کو بنا کر وہ دے سکتی ہے، اس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ عام عورت کی طرح ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس نے جو نفاس میں روزے چھوڑے یا حیض کی حالت میں جو روزے رہ گئے، نماز کا تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کی رمضان شریف میں اس کو حیض آیا تو اب جو اس کے روزے چھوٹے اور جو نمازیں چھوٹی تو ان کا کیا حکم ہے؟ نمازیں اس کو معاف ہے، چاہے وہ رمضان شریف کی ہوں یا عام مہینوں کی ہوں، اس کو نمازیں تو ہر حال میں معاف ہیں۔ لیکن اگر رمضان شریف میں اس کو حیض آیا یا اس نے بچہ پیدا کیا، اس کو نفاس آیا، تو اس حالت میں جو روزے وہ قضا کرے گی، جو روزے چھوڑے گی، جو روزے نہیں رکھ سکے گی، وہ اس کو بعد میں روزے رکھنا اس پر فرض ہے، وہ اس کو ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا واجب ہے اس پر۔ کیوں کہ صرف نماز کی معافی ہے، روزوں کی معافی نہیں ہے۔ جب تک وہ روزے دوبارہ نہیں رکھے گی تب تک وہ روزے معاف نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا ہم نے آج کی اس نشست میں 3 مسئلے سیکھے کہ حیض اور نفاس اور استحاضہ کہتے کسے ہیں؟ حیض کہتے ہیں جو 3 دن یا 10 دن کے درمیان آئے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ 3 دن سے کم، 10 دن سے زیادہ آئے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ جو 40 دن بچہ پیدا ہونے کے بعد آئے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر 41 دن ہو جائے، 40 دن تو صحیح ہے، سمجھ جاتی ہے، اگر 41 دن ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی شریعت پاک یہی کہتی ہے کہ اب وہ استحاضہ ہے، اب وہ حیض نہ رہا، کیونکہ نفاس کی بھی کم از کم مقدار اور زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو وہ نفاس کا نہیں بلکہ وہ استحاضہ کا ہوتا ہے۔ اب اگر ان دنوں میں حیض، استحاضہ یا نفاس کے دنوں میں وہ مہمان وغیرہ یا کسی جگہ وہ جاتی ہے، جس طرح کہا گیا علماء کرام نے کہ پاک جگہوں پر نہ جائے، کیونکہ اب وہ ظاہر سی بات ہے پلید ہے، اگر پاک جگہوں پر جائے گی تو اس کو الٹی نحوست پڑے گی، برکت نہیں ملے گی بلکہ اس کے اوپر نحوست پڑے گی، تو لہٰذا اس وجہ سے بچنا چاہیے۔
اب اگر اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں یا وہ کسی کے گھر میں مہمان ہو سکتی ہے تو وہ ان کا بھی کھا سکتی ہے، خود بنا کر دوسروں کو کھلا سکتی ہے۔ کھانا پکانے، کھانا کھلانے، کپڑے دھونے یا جس طرح کے عام روٹین ہوتی ہے اس روٹین میں اس کو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ اگر حیض آیا تو اب نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، قرآن پاک اس صورت میں پڑھ سکتی ہے کہ توڑ کر، سانس کو توڑ کرے الحمدللہ ہی رب العالمین، سانس کو توڑے، ایک ہی سانس میں پوری آیت پاک نہ پڑھے۔ اگر اس حالت میں ہو تو وہ بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہے اگر کسی جگہ پڑھاتی ہو۔ تو اللہ پاک ان تمام مسائل دینیہ سیکھنے پر توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔